قرآن کریم نازل کرنے کا بنیادی مقصد وہ ہے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا، اور ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کا نزول جس انداز سے ہوا ہے، قرآن کریم کی ترتیب اس انداز سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری آیتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعریف جمہور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں نبی پاک علیہ السلام کے ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اب کچھ صورتیں، کچھ آیتیں شہر کے اندر نازل ہوئیں مکہ مدینہ میں، کچھ دیہاتوں میں، کچھ نبی پاک علیہ السلام غزوات میں تھے، سفر میں تھے، وہاں پر بھی نازل ہوئیں۔ لیکن یہ ایک آپ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں، ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، بہت سارے اس کے فضائل و برکات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ سب سے بڑی فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، لیکن ایک سورت سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ بسم اللہ یہ ایک مکمل آیت ہے قرآن کریم کی۔ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ باقاعدہ مکمل لکھی بھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ سے آغاز کرنے کے اندر ایک ہماری یہ رہنمائی بھی کی گئی کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے یا کوئی بھی اچھا کام شروع کیا جائے، کھانا کھایا جائے، تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ سورہ فاتحہ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی پہلی جو 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ تو آگے پھر 4 اس کی صفتیں بیان کی گئی۔ رب العالمین، وہ جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ 4 اللہ کی صفات بیان کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو تعلیم دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ مسلمان کن کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ وہ ہیں مشرک جو کہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان کے سامنے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، وہ یوں کہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرک وہ بتوں سے مدد مانگتے، تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم یوں کہو کہ ہم خاص اے اللہ تیری ہی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے، پیاروں سے جو مدد مانگنا در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجازت اور اختیار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اور اس کے بعد پھر سوال ہوتا ہے سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ تو آگے پھر ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا ہے، جو راہ حق سے بہکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کچھ سورتوں کے شروع میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان کو کہتے ہیں لوح قرآنی، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی، اس کا مطلب اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے، علم دینے سے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
عام لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم، تو ہم یہی کہیں گے اللہ کی جو اس سے مراد ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور ایک مقام پر اللہ نے آگے بیان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک مقام پر فرمایا ھدی للناس، قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے، تو ہدایت اللہ کے جتنے نبی وہ سارے کے سارے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اس کے بعد متقین کے 6 اوصاف بیان کیے گئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی جو آسمانی کتابیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خالص جو کافر ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو کافروں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے کہ یہ قرآن کسی بندے نے لکھا ہے یا نبی پاک نے لکھا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج 1500 سال پہلے تھا اور آج تک یہ چیلنج برقرار ہے۔ کہا سب لوگوں کو جمع کر لو، پھر ایک مقام پر فرمایا 10 آیتیں لے آؤ، پھر کہا ایک ہی آیت قرآن جیسی لے آؤ، لیکن کوئی آج تک قرآن جیسی آیت نہیں لا سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، تو اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عرض کی کہ یا اللہ یہ زمین میں فساد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بسایا تھا، اور جنات آپس میں اس طرح سرکشی کرتے تھے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، پھر جنات کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جانوروں کو پیدا کیا گیا۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں 5 گروہوں کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، مشرکین کا ذکر ملتا ہے جو پکے کافر ہیں، اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور عیسائیوں کا ذکر ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور پھر منافقین کا ذکر ملتا ہے جو دل کے اندر کفر رکھتے اور زبان سے اسلام کی بات کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا جو گائے کا واقعہ مشہور ہے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے ہیں ان کا ذکر ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، پھر دعا کی تھی یا اللہ ایک نبی اس میں بھیج، تو وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، دوسرا پارہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے پارے کا آغاز ہی قبلے سے ہوتا ہے، تحویل قبلہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے فلسطین کی طرف یعنی کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ پھر حکم آ گیا تھا کہ اب آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ تو اس میں بھی ایک آزمائش تھی، جو ایمان والے تھے وہ پکے رہے، جو منافق تھے یا کافر تھے تو ان کا کفر اور ان کا نفاق پھر سامنے آ گیا۔ تو اس طرح قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو مختلف قسم کے مضامین ہیں جو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔